یہ کہانی موہن لال کی ہے، جو ایک غریب کسان تھا اور قرض کے بوجھ تلے بری طرح دبا ہوا تھا۔ اس کی زندگی عذاب بن چکی تھی۔ ایک دن اس کے دوست سنگم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گاؤں کے شمشان گھاٹ میں رہنے والے ایک پراسرار بوڑھے سے ملے۔ سنا تھا کہ اس بوڑھے کے قابو میں چٹیا اور مٹیا نامی دو بھوت بچے ہیں جو دولت لا سکتے ہیں۔ لالچ میں اندھا ہو کر موہن لال شمشان گھاٹ پہنچ گیا۔ بوڑھے نے اسے 2 سیاہ فام پتھر دیے اور ہدایت دی، اپنے گھر کے آنگن میں مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر بناؤ اور یہ پتھر اس میں رکھو۔ روز رات کو ان کے لیے کھانا اور مٹھائی رکھنی ہوگی، لیکن یاد رکھنا یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ ان کی مانگ وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی اور تم پیچھے نہیں ہٹ سکو گے۔ موہن لال نے شرط مان لی۔ گھر آتے ہی اس نے ویسا ہی کیا۔ رات کو 2 بھوت بچے ظاہر ہوئے، مٹھائی کھائی اور بدلے میں موہن لال کی الماری دولت سے بھر دی۔ موہن لال نے سارا قرضہ اتار دیا اور امیر ہو گیا، لیکن جیسا کہ بوڑھے نے کہا تھا، بھوتوں کی بھوک بڑھنے لگی۔ اب وہ مٹھائی کی جگہ بکروں اور مرغیوں کا کچا گوشت اور خون مانگنے لگے۔ موہن لال ڈر کے مارے یہ بھی پورا کرتا رہا۔ پھر وہ منحوس رات آئی جب چٹیا اور مٹیا نے اپنی آخری مانگ رکھی۔ انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے موہن لال کو گھورا اور کہا، کاکا، اب ہم جانوروں کے خون سے اکتا گئے ہیں، اب ہمیں تمہارے اپنے بچوں کا گرم خون چاہیے۔ یہ سن کر موہن لال کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چیخا، ہرگز نہیں، اور غصے میں آ کر وہ جادوئی پتھر گھر سے باہر پھینک دیے۔ وہ اپنی جان اور بچوں کو بچانے کے لیے اسی بوڑھے کی طرف بھاگا، مگر جب وہ شمشان گھاٹ پہنچا تو دیکھا کہ چٹیا اور مٹیا وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور اس بوڑھے کو چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ بوڑھے نے مرتے ہوئے کہا، اب یہ میرے قابو میں نہیں، یہ چھلاوا آواز کی نقل جانتے ہیں، بھاگو یہاں سے۔ موہن لال الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے موت کا سایہ تھا۔ وہ ہانپتا ہوا اپنے دروازے پر پہنچا اور اسے زور زور سے پیٹنے لگا۔ رانی، دروازہ کھولو، میں ہوں موہن۔ لیکن اندر اس کی بیوی رانی خوف سے کانپ رہی تھی۔ موہن لال نے خود اسے قسم دی تھی کہ چاہے میری آواز میں کوئی کتنا ہی چیخے چلائے، رات کو دروازہ مت کھولنا، یہ بھوت آواز بدل لیتے ہیں۔ رانی نے اسے بھوتوں کا چھلاوا سمجھا اور دروازہ نہیں کھولا۔ باہر موہن چیختا رہا، مگر چٹیا اور مٹیا نے اسے دبوچ لیا۔ اگلے دن گاؤں والوں کو موہن لال کی مسخ شدہ لاش دہلیز پر ملی۔ آج بھی اس گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اس ویران گھر سے بچوں کے کھیلنے اور موہن لال کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ لالچ نے موہن لال کو نہ صرف برباد کیا، بلکہ عبرت کا نشان بنا دیا۔